کوشش کیا کریں جو بھی عمل صالح کریں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولا کریں، اپنے آپ کو کھنگالا کریں، یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی ریاکاری تو نہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دکھاوا تو نہیں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مال و منفعت تو نہیں؟ اگر اس کے پیچھے ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، مالی منفعت ہے، کسی بھی چیز کا فائدہ ہے، تو پھر یہ چیز آپ کے لیے سود مند نہیں ہے۔ جس کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، جس کے بارگاہ سے خیرات لینے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں خالص ہو کر جائیں، خالص ہو کر جائیں گے، وہ آپ کے خلوص کو مزید نکھارے گا، محبت کے ساتھ آئیں گے، آپ کی محبت کو مزید نکھار ملے گا، مزید تازگی ملے گی، اللہ جاویدانی عطا کرے گا، اللہ جلا بخشے گا، اللہ روشنی عطا کرے گا۔ اور جب دل میں بات کوئی اور ہو، زبان پہ کوئی اور ہو، جب جسم زبان کا ساتھ نہ دے رہی ہو، تو اس وقت تک نہ عبادت کا مزہ آتا ہے، نہ ریاضت کا مزہ آتا ہے، نہ تلاوت کا، نہ سجدے کا، نہ رکوع کا۔ بے لوث ہو کے کام کرنا چاہیے۔ ہم کہاں، ہماری بساط کہاں، ہم کہاں، ہماری اوقات کہاں، ہم کام کریں الہ کے، کام کریں وہ جس میں مولا راضی ہو، کام کریں وہ جس میں الہ راضی ہو، کام کریں وہ جس میں خدا راضی ہو، کام کرے وہ جس میں حبیب خدا راضی ہو، کام کرے وہ جس میں اتباع ہو، کام کرے وہ جس میں اطاعت ہو، کام کرے وہ جس میں محبت ہو، کام کرے وہ جس میں نسبت ہو، کام کرے وہ جس سے سینہ معطر ہو، کام کرے وہ جس سے سینہ منور اور تابع ہو، کام کرے وہ جس سے سکینہ کا نزول ہو۔ اس میں ہمارا کمال نہیں، اس میں ہمارا کمال نہیں، ہم چاہ کر بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی نیکی سرزد ہوتی ہے نا، تو بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا تو ہم سے یہ ڈیوٹی لے رہا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا۔ بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اعمال کو دیکھیں تو قابلیت کا لفظ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، اہلیت کا لفظ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، میرٹ کا لفظ ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ ہم تو میرٹ سے بہت نیچے ہیں، قابلیت سے بہت نیچے ہیں، اہلیت سے بہت نیچے ہوئے، گرے ہوئے، پست حال، بدحال، خامیوں والے، کجیوں والے، ادنا پن والے، نقص والے ہیں۔ ہم کہاں اس قابل ہوئے؟ ہم تو اس قابل ہو نہیں سکتے۔ اکٹھے ہو کے بیٹھنا، اکٹھے ہو کے ذکر کرنا، اکٹھے ہو کے سکینہ کا انتظار کرنا کہ رب سکینہ نازل کرے اور اس کی برکت سے رب العالمین ہمارے مسائل حل کرے۔ جو قرآن کریم کی آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ،
تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے دین سے پھر جائے گا، اللہ کے دین سے اعراض کر لے گا، منہ کو پھیر لے گا، منہ کو موڑ لے گا. یہ سوچ ہم میں پائی جاتی ہے نا. میں نہ گیا تو شاید مسجد میں جماعت ہی نہیں ہوگی، میں نہ گیا تو پتہ نہیں اذان ہی نہیں ہوگی، میں نہ گیا تو محفل ہی نہیں ہوگی، میں نہ گیا تو ذکر ہی نہیں ہوگا، میں نہ گیا تو یہ نہ ہوگا. کسی شاعر نے کہا ہے نا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو نہ بھی ہوتا یہ سارا نظام ویسے ہی چلتا. جو نظام چلا رہا ہے شان صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیاز مند نہیں ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ شان صمدیت کا مالک ہے، بے نیاز ہے. اور جو بے نیاز ہوتا ہے اسے حاجت نہیں ہوتی، اسے حاجت نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آقا کے دین کی بات آئے، تبلیغ کی بات آئے، ہدایت کی بات آئے، اس شخص پر رب کا بڑا ہی فضل ہوتا ہے جس کی زبان سے، جس کے کردار سے، جس کے مال سے، جس کے جسم سے اور جس کی کوشش سے آقا کے دین کو فروغ ملے. اس سے بڑی سعادت اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی. اس سے بڑی سعادت اس شخص کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ گھر کو سجائیں، آپ دھر کو سجائیں، آپ گھر کو سجائیں، گھر والا آ جائے. اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی. تو باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، جب تم میں سے اللہ کے دین سے کوئی پھر جائے گا، منہ موڑ لے گا، نیکی سے منہ کو موڑ لے گا، صراط مستقیم سے منہ کو موڑ لے گا، انفاق فی سبیل اللہ سے منہ کو موڑ لے گا، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید میرا مال ہی اس نظام کو چلا رہا ہے، شاید میری طاقت ہی اس نظام کو چلا رہی ہے. یہ سوچ کبھی دل میں کروٹ لے، یہ احساس کبھی دل میں کروٹ لے تو یہ سوچو کہ یہ کام کس کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام تو الہ کا ہے، اور الہ جس سے چاہے اس سے لے لے گا. ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے اس کے بارگاہ میں. تو باری تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو جب اللہ کے دین سے منہ کو موڑ لو گے نا تو پھر ہوگا کیا؟ فَسَوْفَ، ان قریب، یأتی اللہ، لے آئے گا اللہ، بقوم، ایک ایسی قوم کو، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. تم نہیں تو کوئی اور صحیح، تم نہیں تو کوئی اور صحیح. اور کون ہوگا؟ یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. ڈیوٹی اس سے لی جاتی ہے جو یحبہم کی خیرات لے کے آتا ہے. یہ ڈیوٹی ہے نا جو آپ لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا مقصد تو ہے محفل کو سجا کے بیٹھنا اور لوجہ اللہ بیٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنا. تو جب اس کی رضا کے لیے بیٹھنا ہے نا تو پھر یہ نہیں سوچنا کہ یہ سارا کچھ شاید میری وجہ سے ہے. میں مال دیتا ہوں تو نظام چلتا ہے، میرے پیسوں سے نظام چلتا ہے، میری دوڑ سے نظام چلتا ہے. نظام اسی سے چلتا ہے جو نظام کا مالک ہے. وہ جسے چاہے آگے کر دے، جسے چاہے پیچھے کر دے.
اور کیا خبر کس کو آگے کرنا ہے کس کو پیچھے کرنا ہے۔ اپنی ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ساتھ کو، ایک ایک لمحے کو یہ سوچ کے گزاریں کہ یہ اس کا فضل ہے، اس کی دین ہے، اس کا کرم ہے۔ نہ تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں اس کے فضل سے، نہ آپ قیام کر سکتے ہیں، نہ آپ خرچ سکتے ہیں، نہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کر سکتے ہیں، نہ امر بالمعروف ہو سکتا ہے، نہ نہی عن المنکر ہو سکتا ہے جب تک وہ نہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے خاص کر لے اپنی رحمت کے ساتھ۔ یہ بڑا جھنجھوڑا گیا اس آیت کریمہ میں۔ عادت ہوتی ہے نا ہماری، کوئی بھی کام کرتے ہیں، ایک بندہ مسجد میں روزانہ جاتا ہے نماز تہجد کے بعد، 4 دن اذان دے لی، یار میں تو بڑا ٹائم پہ اٹھتا ہوں، کتنے غفلت برے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے، کتنے گناہگار لوگ ہیں، کتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، گناہوں کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ اٹھتے ہی نہیں۔ میں کتنا اعلیٰ، میں کتنا بہتر، میں اٹھ جاتا ہوں ٹائم پہ، تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، میں تو بڑا ہی نیک آدمی، میں نے حج بھی کی، میں نے عمرے بھی کیے، میری جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اس نظر سے کسی کو دیکھنا کہ میں نیک ہوں، سمجھ لیں آپ کے پاس شیطان کا فیض ہے، سمجھ لیں آپ کے پاس شیطان کا فیض ہے۔ جن کے پاس رحمان کا فیض ہوتا ہے نا، وہ تو رہتے ہی انکساری میں، وہ تو رہتے ہی عاجزی میں ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ہی ملامت میں ڈالے رکھتے ہیں۔ مولا میں کچھ نہیں، مولا میں عاجز، میں ناقص، میں برا، اب برا ہوں اچھے کے بارگاہ میں آ گیا ہوں، ناقص ہوں اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں جو ہر نقص کو دور کرنے والا ہے، کمیوں والا ہوں آیا اس کی بارگاہ میں ہوں جو کمیوں سے پاک ہے، خالی جولی لے کر آیا ہوں اس آس پہ کہ مولا تو خالی جولیوں کو بھرنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ کی 3 شانیں، ایک ہے رب کی شان ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو فقط کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ کچھ آتے ہیں کن کے فیض پا کر، تخلیق ہوتی ہے، کن سے اگلا درجہ ہے رحمت کا، کن سے اگلا درجہ ہے رحمت کا۔ جہاں پر رحمت برستی ہے وہاں پر گناہوں کو بخشا جاتا ہے، جہاں پر رحمت برستی ہے وہاں پر نافرمانیوں کو بخشا جاتا ہے، جہاں رحمت برستی ہے آنسوؤں کی جزا میں بخشش کی عطائیں دی جاتی ہیں، جہاں پر رحمت برستی ہے وہاں پر پشیمانی اور ندامت کو دیکھ کر رب العالمین نوازے جاتا ہے، کیونکہ رحمت برس رہی ہے۔ اور رحمت میں گناہ ہوتا ہے، پھر رحمت برستی ہے، اور تیسرا درجہ ہوتا ہے محبت کا، تیسرا درجہ ہوتا ہے محبت کا۔ محبت میں گناہ کی طرف جایا جا ہی نہیں سکتا، محبت میں ہر وقت بندہ گم رہتا ہے اپنے حبیب کی ذات میں، اپنے حبیب کی صفات میں۔ جب بندہ گم ہو جائے اس کی ذات میں، جب بندہ گم ہو جائے اس کی صفات میں، تو پھر نافرمانی ہو نہیں سکتی، کیونکہ جو گم ہو گیا اس کی ذات میں، جس نے اندر کو ہی لامکاں بنا لیا، جس نے اندر کو ہی لامکاں بنا رکھا ہے،
اور وہاں پہ تو شیطان جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اس سے جلووں میں گم ہے، جو اس کے جلووں میں غرق ہے، فنا ہو گیا، بھلا بیٹھا ہے اپنا آپ، بھلا بیٹھا ہے اپنا آپ، پھر اسے کیا خبر نافرمانی کیسے ہونی ہے؟ اسے نافرمانیوں سے بچانے والی بھی وہی ذات، اسے گناہوں سے محفوظ کرنے والی بھی وہی ذات، اسے ہر چیز سے بچانے والی، حفاظت میں رکھنے والی بھی وہی ذات۔ اب بعضوں نے کہا کہ اس کا مادہ حبہ سے ہے، حبہ فتح کے ساتھ، فتح زبر کو کہتے ہیں، اور زبر کا فیض اسے ہی ملتا ہے جو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیر رکھتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو زیر رکھے اسے زبر کا فیض ملتا ہے، اور جو زبر بننے کی کوشش کرے اس کے اوپر پھر پیش پڑ جاتی ہے، اور جس کے اوپر پیش پڑ جاتی ہے پھر اس کی پیش نہیں جاتی، اس کا کچھ نہیں رہتا، زیر ہو کے جائیں، زیر ہو کے جائیں، جھک کے جائیں، پشیمانی کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، احساس ندامت کے ساتھ، ہر وقت دل میں یہ خیال ہو کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ تھوڑا ہے، نگاہ نیکی پہ نہ جائے، نگاہ عبادت پہ نہ جائے، نگاہ سجدوں پہ نہ جائے، نگاہ پیسوں پہ نہ جائے، انفاق فی سبیل اللہ پہ نگاہ نہ جائے، جہاد پہ نگاہ نہ جائے، عمرے پہ کسی چیز پہ نگاہ نہ جائے، نگاہ فقط اس کے فضل پہ رہنی چاہیے۔ جب نگاہیں اپنے اعمال سے ہٹ کے اس کے فضل پر جا ٹھہرے گی، اس وقت پھر وہ اپنے فضل سے ایسا نوازے گا کہ پھر زیر زبر ہو جائے گا، پھر زیر زبر ہو جائے گا۔ حبہ فتح، زبر کو فتح کہتے ہیں، زبر فتح کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیج، حبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیج، سیڈ، کمثل حبۃ، قرآن کی آیت کریمہ ہے نا، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچتے ہیں، کمثل حبۃ، ایسے بیج کی مانند ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اب دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ایک بیج ڈالیں اس سے 7 بالیاں اگیں، 7 بالی اگیں۔ مکئی کی فصل کو لے لیں، 7 سٹے اگیں، ایک دانہ جائے 7 سٹے لگیں، 7 سنابل، 7 بالی اگیں، فی کل سنبلۃ، ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوں۔ بیج ایک ہے، پودا اگا، اس کے اوپر 7 بالی لگی، 7 سٹے پڑے، اور ہر سٹے میں 100 حبہ، ہر سٹے میں 100 دانہ۔ بیج اگر صحیح طریقے سے جائے، بیج کو اگر پانی میسر ہو، بیج کو اگر ساری چیزیں بہم پہنچائی جائیں، پھر اس سے جب پودا نکلتا ہے، اس پودے پر 7 بالیں نکلتی ہیں، اور ایک ایک بالی میں 100 دانہ۔ اور یہ کون کرتا ہے؟ ایک سے بنا 700۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ ہے وہ جو لامحدود ہے،
جو لامحدود ہے، بیج کو حد سے نکالا تو بیج 700 گنا، بیج حد سے نکلا تو ایک بیج نہ رہا، وہ 700 دانے بنے۔ 700 دانے بننے کے بعد جب پودا کٹ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، بیج پھر بھی سلامت رہا، بیج نہ مٹا، بیج نہ مٹا۔ ایمان کی اصل محبت ہے، یہ حبہ ہے، محبت بیج ہے۔ اگر بیج ہو، اگر محبت ہو، پھر نماز بھی آپ کو اس مقام پر لے جاتی ہے، کیونکہ نماز ابدیت کو کہاں پر لے گئی؟ کہاں پر لے گئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ محبت کہاں لے جاتی ہے؟ ابدیت کو اسرا کے اوپر لے جاتی ہے، معراج کے اوپر لے جاتی ہے۔ اگر محبت ہو تو پھر جب بندے کو رب نوازتا ہے، تیری معراج کے تو لوہو قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، جو ان کے قدم تک پہنچا وہی تو معراج پہ گیا۔ قدم بلا نیچے تھے، قدم بھی معراج پہ تھے، نالین بھی معراج پہ تھے، آقا کے نالین سے چپکے ہوئے ذرات بھی معراج پہ تھے، کوئی شے بھی نیچے نہ تھی جو دہلیز سے جڑا، جو نالین سے جڑا، جو قدموں سے جڑا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی اوپر، اوپر کی سیر کرائی۔ تم نیچے والا سمجھتے ہو، جب اوپر والا اوپر لے جاتا ہے، جب بلندیوں والا بلندی پر لے جاتا ہے، جب عروج والا معراج سے نوازتا ہے، جب عروج والا مقام دے، جب کبریا شانی کبریائی کا فیض دے، تو اسے بشریت کے پیمانوں پہ نہ تولا کرو، اسے اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو۔ اسے فیض شان کبریا نے دیا ہے، اسے فیض شان سمدیت کا ہے۔ جب وہ نوازتا ہے تو پھر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو کیوں لے گیا، پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو کیوں لے گیا، کیوں دیا، کیوں نوازا۔ آقا کی تو شان ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت سے ہی اعمال میں مزہ آتا ہے۔ نماز میں مزہ محبت کے بنا نہیں آتا۔ اگر محبت نہ ہو تو سجدہ بوجھ، محبت نہ ہو تو رکوع بوجھ، محبت نہ ہو تو قیام بوجھ، محبت نہ ہو تو روزہ بوجھ، محبت نہ ہو تو انفاق فی سبیل اللہ ٹیکس۔ محبت ہو تو پھر نیند نہ آئے، محبت ہو تو پھر قرار نہ آئے، محبت ہو تو پھر بنا الارم کے رات کو اٹھ کھڑا ہوتا ہے بندہ۔ محبت ہو تو پھر ہوتا کیا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے نا، تتجافی جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا۔ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ، پکارتے ہیں اپنے رب کو، خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف کی حالت میں بھی، امید کی حالت میں بھی، ڈر بھی ہے۔ جب نگاہ اعمال پہ جاتی ہے، جب نگاہ اپنے کاموں بھی جاتی ہے، تو پھر کہاں پٹھتا ہوں مولا میں کچھ بھی نہیں، مولا میں کچھ بھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت کا بیج ہوتا ہے نا، تو اسی سے فیض ملتا ہے، اور اس فیض سے بندے کا ایمان کمال کو پہنچتا ہے۔ اور دیکھیں، اللہ جنہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لے،
واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جنہیں رب اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ سردار ہے یا عام۔ ابو جہل اور ابو لہب رہ گئے، سرداری پیچھے رہ گئی۔ ایک سیاہ فام حبشہ سے آیا ہوا آقا کا غلام آگے، سرداری پیچھے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ریت پر لٹایا جا رہا ہے، کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ رب محمد کا نام لینا چھوڑ دو، رب محمد کا نام لینا چھوڑ دو۔ آپ نے کہا یہ نام نہیں چھوڑنا، آپ نے کہا یہ نام نہیں چھوڑنا۔ کسی شاعر نے، پنجابی شاعر نے، بڑا زبردست، غالباً صوفی عظمت صاحب کا یہ شاید یہ شعر، کالے رنگ دا گل تے ریا پکا، کالے رنگ دا گل تے ریا پکا، ایسی گل نو توڑ نبھان جوگا، کالے رنگ دا گل تے ریا پکا، ایسی گل نو توڑ نبھان جوگا۔ توڑے ظلم دا تے میرے تے اثر کوئی نہیں، توڑی مار دا تے میرے تے اثر کوئی نہیں، بڑا تھائی محمد نو پان جوگا، بڑا تھائی محمد نو پان جوگا۔ اس جسم کو اللہ نے اتنی وسعت دی ہے، اس کے دل کے اندر رب نے عشق اتنا رکھا ہے، آرے سے کاٹ دو، چیر دو، جلا دو، بڑا تھائے محمد نو پان جوگا۔ یہ ان جلووں میں گم ہے، یہ آقا کے حسن کے جلووں میں گم ہے، آقا کی زلفوں میں گم ہے۔ تم انگارے کے اوپر لٹاتے ہو، میرے سامنے جلوائے یار ہوتا ہے، میرے سامنے جلوائے مصطفیٰ ہوتا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تو راحت ملتی ہے، مجھے تو سکون آتا ہے، کیونکہ تم کوئلوں کو دیکھتے ہو، میں حسن یار کو دیکھتا ہوں۔ جو جلووں میں گم ہوتے ہیں نا، جن کے سامنے نظارہ ہوتا ہے، انہیں درد نہیں ہوتا، انہیں تکلیف نہیں ہوتی، عقل نہیں مانتی کہ کسی کا جسم کاٹا جا رہا ہو، کسی کو آگ میں جلایا جا رہا ہو اور تکلیف نہ ہو۔ لیکن اس فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، انگلیاں کٹی جا رہی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ نا قرآن پاک نہیں آیا۔ حضرت زلیخا، آپ کو جب تانے ملے کہ اب کس جگہ دے، دل کہاں پہ دے بیٹھے، آپ کہاں بادشاہ، ملکہ، عشق غلام سے، دلائل سے یہ بات نہیں سمجھائی جا سکتی تھی۔ آپ نے کہا ذرا تم بھی تو دیکھو جو میں نے دیکھا ہے، ذرا اس منظر کو دیکھ لو جو میں نے دیکھا ہے۔ اور پھر جب منظر دکھایا گیا تو قرآن میں ہے نا، ان کے ہاتھوں میں پھل دیے گئے تھے، ساتھ چھریاں دی گئی تھی کہ انہیں کاٹ کے کھانا ہے۔ کس وقت کھانا ہے؟ جب سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تب کھانا ہے۔ اور جب آپ گزرے، آپ نے کہا اپنے رخ انور سے پردہ کو ہٹائیں۔ جب پردہ ہٹا تو پھر کیا ہوا؟ پھر سیب نہ کٹے، پھر کیا ہوا؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ذرا تصور کریں جب انگلی کٹ رہی ہوگی، جب ہاتھ کٹ رہا ہوگا، درد محسوس نہ ہوا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہہ اٹھی قسم ہے یہ تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو بشر نہیں ہے، اتنا نور، اتنا حسن، اتنا کمال، یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی نورانی مخلوق ہے۔
ہم قسم اٹھاتی ہیں تو بشر ہے ہی نہیں. جس کو نور کا فیض ملے، اس کے حسن کا فیض ملے، اور جس کے سامنے سے وہ گزرے وہ ہاتھوں کو کٹا لے اور درد نہ ہو. اب شہید کو درد کیوں نہیں ہوتی؟ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب شہید ہوتا ہے نا تو اسے اتنی سی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی چونڑی کاٹنے سے بندے کو ہوتی ہے. وہ کیا وجہ کیا ہے؟ حسن یوسف کو دیکھ کے جب انگلیاں کٹ گئی تھی تو حسن خدا جو دیکھتا ہوگا، جو حسن خدا دیکھتا ہوگا اسے تو گردن کٹاتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. اور شہید کو زندگی دیتی کیا چیز ہے؟ شہید کو زندگی دیدار عطا کرتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا دیدار کر لیتا ہے. دیدار اس کا کرتا ہے جو حیون ہے، دیدار اس کا کرتا ہے جو قیوم ہے، دیدار اس کا کرتا ہے جو ابد الآباد تک زندہ تابندہ ہے. اس کا جب دیدار کرتا ہے نا بندہ، اس کے نور کی جھلک آتی ہے. انوار جب آتے ہیں، انوار پہ نظر پڑتی ہے تو ایسی زندگی رب دیتا ہے کہ رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ کہنا. مولا کیسے نہ مردہ کہے؟ گردن کہیں ہے، سر کہیں ہے، دل کہیں ہے، لیکن رب کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا، اسے مردہ نہ کہو. تمہیں کیا خبر دیکھا کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر کون سا حسن دیکھا ہے اس نے؟ تمہیں کیا خبر اس کی نگاہیں کس جلوہ میں گم ہو گئی ہے؟ اسے میں نے ایسی حیات بخشی ہے، دائمی حیات جس کی موت ہی نہیں. کیونکہ اس نے گردن کٹا تو لی، لیکن گردن کٹا کے اس نے وہ جگہ پالی جو کسی کو نہ ملے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ محبت کا مادہ ہوتا ہے حبہ. محبت بیج کو کہتے ہیں، اسی بیج سے سارا نظام چلتا ہے. بیج کو اچھے طریقے سے بویا جائے اور اسے تمام انوائرمنٹ دیا جائے تو پھر اس سے جو پھل نکلتا ہے نا، آگے جو پودا نکلتا ہے، وہ ایمان کا ایسا تناور درخت بنتا ہے کہ اسے کوئی آندھی ہلا نہیں سکتی، کوئی چیز اسے گرا نہیں سکتی. کیونکہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس کا فیض کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو ایک ہی ہے. دل میں محبت لے کے کہیں بیٹھ جائے نا، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. کوئی اجمیر میں بیٹھے بیج لے کر دیدار والا، بیج لے کر نسبت والا، بیج لے کر عشق والا، محبت والا اجمیر میں جاتا ہے نا، سنبلۃ مئۃ حبہ کا جب فیض ملتا ہے تو پھر 90 لاکھ اسلام قبول کرتے ہیں. پھر 90 لاکھ اسلام قبول کرتے ہیں. جگہ جگہ پر دورے نہیں کرنا پڑتے، تبلیغ نہیں کرنا پڑتی، فقط بیٹھ جاتا ہے اور اللہ نے جو خیرات دی ہوتی ہے، جس کی نظر پڑتی ہے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے. نہ نورانی قاعدہ پڑھنے کی حاجت، نہ رحمانی قاعدہ کرنے کی حاجت. جس نے دیکھا اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے نا انداز تبلیغ. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا ہے؟ ہمارے اوپر بلاغ مبین ہے، ایسا ابلاغ، ایسی تبلیغ جو تبدیلی لے آئے، جو تبدیلی لے آئے، با اثر ہو. کسی کو تبلیغ کی جائے تو وہ با اثر ہو، ایسی تبلیغ. تو دیکھیں نا، جو فیض لے کر نکلتے ہیں وہ تبدیلی ایسی لاتے ہیں کہ جو بھی گیا
کلمہ پڑھا دیے ان لوگوں کو جن کا خدا تمہارے برادری کا اپنا خدا تھا، کو بیٹھا ہوا، کو کھڑا ہوا، کو لیٹا ہوا، ان کو اس خدا کے پیچھے لگا دیا جس کا پتہ ہی نہیں، اس خدا کے پیچھے لگا دیا جس کی کوئی خبر نہیں، فقط انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، برل جو اصل پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم میں سے جو کوئی بھی اللہ کے دین سے منہ پھیرے گا نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ اس کی جگہ پر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا، یحبہم، جن سے وہ محبت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں جو لوگ مسجد کے میں نمازی ہیں پکے، چھوڑ دیتے ہیں کہ اب مسجدیں ویران ہوئی کبھی، لیکن نمازی نماز پڑھنے نہیں جاتا مسجد میں، مسجد بند ہوئی آپ نہیں گئے اور چلا گیا، آپ نے اذان نہیں دی کسی اور نے دی، آپ نے نہیں تلاوت کی کسی اور نے کر دی، آپ نے انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا کسی اور نے کر دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو نہ آپ کے پیسوں کی حاجت ہے، نہ آپ کے سجدوں کی حاجت ہے، نہ آپ کی عبادت کی حاجت ہے، آپ کو حاجت ہے اس کی۔